سبحان اللہ. اچھا, رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے جیسے اکثر اس سال اللہ کا شکر ہے نہیں ہوا کوئی ایسا مسئلہ, ہو سکتا ہے عید پر ہو, اس کے حوالے سے بھی لوگ شچ و پنج میں ہوتے ہیں کہ بھائی کسی ہو سکتا ہے حکومت نے جو ہے نا 29 کی جگہ ہمارا چاند کروا دیا ہو اور چاند ہوا ہی نہ ہو. اس کے لیے عوام کو کیا حکم ہے کہ وہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں, اس ملک میں کئی مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں. رویت ہلال کمیٹی تمام لوگوں کی متفقہ جماعت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بریلوی بیٹھے ہیں تو دیوبندی نہیں ہے, دیوبندی بیٹھے ہیں تو اہل حدیث نہیں ہے, اہل حدیث بیٹھے تو شیعہ نہیں, سب بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا, سب بیٹھے ہیں اور سب کے مسلک کے خاص نمائندے بیٹھے ہیں جن پر بھروسہ ہے. اب جب یہ سب بیٹھے ہیں تو اب یہ ہماری پورے ملک کی نمائندہ تنظیم ہو گئی رویت ہلال کمیٹی. اب اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تو سارا وبال ان پر ہوگا. قوم بری الذمہ کچھ نہیں, یہ بولے روزہ اوکے, ہم فتنہ نہیں کریں گے. رب کریم فرماتا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی بڑا, ہم فتنہ نہ کریں. ہم پتہ چلے کہ رویت ہلال کمیٹی کہتی ہے چاند ہو گیا, ہم نے مسجدوں پہ تالے لگا دیے, تمہاری خیر نہیں ہے, ہمت تو کوئی نہیں, فتنہ نہیں کریں. اس سے عوام بزن ہوگی, جو وبال گناہ ان کے اوپر, تو ہم بری ذمہ ہو گئے, سب کی نمائندے جماعت. باقی آپ دیکھ لیں, طاقت کا زور ہے, جو کچھ پوپل زئی کرنا چاہے کرے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی آئی تھی نظر میں کہ جو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے آج چاند ہونا چاہیے تھا تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں کہ اگر چاند ہو گیا ہو تمہارا روزہ ہو جائے گا. اس حوالے سے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اس پر تو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک, تو محترم آپ نے پہلے مجھے بتایا نہیں ورنہ میں حوالہ لاتا. جی, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یوم شک کا روزہ رکھا, شک ہے نا جی, جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم بن عبداللہ کی نافرمانی کی. اللہ اکبر. یہ حدیث کے الفاظ, ابو القاسم بن عبداللہ, ان کی نافرمانی کی. تو ہم نافرمانی کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. ہر ملک کے اندر ان کی نمائندہ رویت ہلال کمیٹی بنی ہوئی. قوم جانتی ہے کیا اوپر ہو رہا ہے نیچے ہو رہا, لیکن کیا کرے, مجبور ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ جواب دیں گے اللہ کے حضور, ہم فتنہ نہیں. اسی طرح عید کے چاند کے لیے بھی یہی ہوتا ہے کہ مقصد ہے کہ عید ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی تو پھر وہ لوگ اسی شچ و پنج میں رہتے ہیں. محترم دیکھیے, یہ میڈیا آپ جانتے ہیں کہ آگے بھی ہماری گفتگو جائے گی, لوگ ہم سے ناراض بھی ہوتے ہیں. میں ایک بات کہوں آپ سے کہ یہ سب ہماری حکومت کی کمزوری ہے. کیا ہے؟ حکومت کی کمزوری. جب آپ مظاہرین پر گولیاں چلا سکتے ہیں, ربڑ کی گولیوں کی جگہ, آنسو گیس کی جگہ, احتجاج کرنے والوں پر گولیاں برسا رہے, اتنی تمہارے میں طاقت ہے, تو اس فتنے کو روکنے کے لیے طاقت نہیں ہے. یہ جو فتنہ, تو یہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ ہو, قوم الجھی رہے اور ہم اپنا مال جیبوں میں ڈالتے رہیں. یہ قوم خوشحال ہو جائے گی, یہ آگے آ جائے گی, یہ ہمیں جینے نہیں دے گی. یہ خاص پری پلاننگ ہو رہا ہے, ورنہ ریاست سے بڑھ کر کوئی ہے طاقت؟ کوئی نہیں.